اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حمل کے دوران بچے کی تربیت کے موضوع پر جاری ہے۔ نہایت ہی اہم موضوع ہے، نہایت ہی حساس موضوع ہے۔ اس موضوع پر ہم نے بہت کم جو ہے وہ تقاریر سنی ہیں یا بہت کم ایسے ویڈیو کلپ مشاہدہ کیے ہیں جو اس موضوع سے متعلق ہوں۔ لہٰذا اس موضوع کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس موضوع پر ہم ان ایام میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، اور بنیادی مسئلہ جسے آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے وہ یہ ہے کہ جب حمل ٹھہر جاتا ہے اور ایک جنین کی صورت اختیار کر جاتا ہے تو وہ ایک زندہ موجود ہے۔ عزیزان محترم، اس اصطلاح جنین کو مد نظر رکھیں۔ وہ نطفہ جو عورت کے رحم میں، عورت کے وجود میں آ کر ٹھہر جائے، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں حمل ٹھہر جانا، وہ جو نطفہ وہاں آ کر مستقر ہو جاتا ہے، وہ جو وہاں آ کر ٹھہر جاتا ہے اور ایک نقطے کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اسے جنین کہتے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ نشو و نما پاتا ہے اور ایک بچے کی صورت اور ایک پھر کامل انسان کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ در واقع اس کا نقطہ آغاز اس کا رحم میں آ کر ٹھہرنا ہے۔ اس کیفیت کو اور باقی کی تمام کیفیات کو جنین کی کیفیت کہتے ہیں، یعنی جب تک یہ بچہ ماں کے وجود میں ہے اسے جنین کا لفظ اس کے لیے دینی اصطلاحات میں استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم جنین کا کلمہ استعمال کریں تو اس سے پریشان مت ہوں۔ لہٰذا حمل ٹھہرنے کے بعد یہ جو جنین وہاں اس وقت موجود ہے رحم میں عورت کے، یہ ایک زندہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اس کا احترام لازم ہے، اور اللہ کی دوسری مخلوقات پر یہ لازم ہے کہ وہ اس جنین کے حقوق کی رعایت کریں۔ کسی بھی انسان کو اس دنیا میں اس جنین کو حق حیات سے محروم کرنے کا اس کے پاس جواز موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اس موضوع کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کچھ فقہی احکام جو سقط جنین سے متعلق ہیں انہیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ سقط جنین سے متعلق یعنی اسقاط حمل سے متعلق، یعنی حمل کو ضائع کرنے سے متعلق فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ سقط جنین حرام ہے۔ لہٰذا رہبر معظم انقلاب اسلامی اور حضرت آیت اللہ سیستانی کے نظریات آپ کی خدمت میں اور فقہی فتاویٰ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے رہبر معظم انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ یہ جو حمل ٹھہر جاتا ہے اور ایک جنین کی صورت اختیار کر جاتا ہے، لیکن ابھی 4 ماہ سے پہلے کا وقت ہے، یعنی ابھی اس جنین کے اندر روح نہیں موجود۔ اب اس جنین کو سقط کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن کچھ موارد ایسے ہیں کہ جہاں اسے سقط کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ مثلا ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں عورت کے لیے ایسی تکلیف ہے کہ جسے تحمل کرنا اس کے لیے بہت ہی دشوار ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت ایجاد ہو جائے اور 4 ماہ سے پہلے کا وقت ہے، ابھی اس جنین کے اندر روح موجود نہیں ہے، تو اسے ایسی تکلیف کی صورت میں جسے تحمل کرنا ممکن نہیں ہے، اس صورت میں اسے سقط کیا جا سکتا ہے۔ یا ماں کی جان کو ایک ایسا خطرہ لاحق ہے کہ اگر یہ جنین وہاں ماں کے وجود میں موجود رہے گا تو ماں کی جان جا سکتی ہے، یہ ڈاکٹر کی تشخیص ہے، تو اس صورت میں بھی اسے سقط کرنا جائز ہے۔ یا تیسری صورتحال کے معلوم ہے کہ یہ جنین جو اس وقت رحم مادر میں موجود ہے یہ ناقص الخلقہ ہے، اگر اس دنیا میں آئے گا
تو والدین کے لیے ایک ایسی مشقت ہوگی کہ جسے والدین تحمل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو چونکہ 4 ماہ سے پہلے کا وقت ہے اور ابھی اس میں روح موجود نہیں ہے، اسے سقط کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ حرام والی کیفیت، وہ عدم جواز والی کیفیت یہاں موجود نہیں ہے، لیکن اس کی دیت جو ہے وہ پھر بھی ادا کرنا ہوگی۔ لیکن اگر 4 ماہ کے بعد کا وقت ہے، یعنی ابھی اس میں روح موجود ہے، یہ جنین ابھی حرکت کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس جنین کو سقط کرنا یعنی حمل کو ضائع کروانا یہ جائز نہیں ہے۔ یہاں بھی راہبر معظم انقلاب اسلامی کچھ صورتحال بیان کرتے ہیں کہ جہاں یہ جواز بن سکتا ہے۔ مثلاً بچہ اگر ماں کے وجود میں باقی رہے تو ماں کی جان کو بھی خطرہ ہے، بچے کی جان کو بھی خطرہ ہے، لیکن اس میں روح موجود ہے، لیکن دونوں کی چونکہ جان کو خطرہ ہے، ڈاکٹر نے ایک ایسی تشخیص دی ہے، لہٰذا اسے سخت کرنا اس صورتحال میں جائز ہے۔ پھر راہبر معظم انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ بچہ ماں کے وجود میں ہے، لیکن اس کا زندہ رہنا کسی صورت میں ممکن نہیں ہے، وہ مر جائے گا، ماں کے پیٹ میں مر جائے گا، اور اس سے زہر پھیلنے کا خطرہ ہے، اس سے ماں کی جان کو خطرہ ہے، یہ بچہ وہاں برقرار نہیں رہ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، تو اس صورتحال میں 4 ماہ کے بعد بھی اسے سخت کرنا جائز ہے۔ یا اگر ماں کی جان کو بچانا منحصر ہے صرف اسی صورتحال پر کہ اس بچے کو ضائع کیا جائے، تو اس صورت میں اس بچے کو ضائع کیا جا سکتا ہے، لیکن دیت جو ہے وہ پھر بھی ادا کرنا ہوگی۔ یہاں چونکہ مسائل مختلف ہیں حضرت آیت اللہ سیستانی کے راہبر معظم سے، اس وجہ سے آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ بھی آپ کی خدمت میں بیان کر دوں کہ آیت اللہ فرماتے ہیں کہ حمل ٹھہرنے کے بعد اس حمل کو ضائع کروانا، سقط جنین کروانا یہ حرام ہے۔ بس یہاں تک راہبر معظم اور آیت اللہ سیستانی دونوں متفق ہیں۔ اب آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ روح آنے سے پہلے، ابھی بچے کے وجود میں روح موجود نہیں ہے، بچہ 4 ماہ سے پہلے کا ابھی جو اس کا پیریڈ چل رہا ہے، اس صورت میں اس جنین کو سقط کروانا اس وقت جائز ہو سکتا ہے جب ماں کی جان کے لیے خطرہ ہے، ماں ایک ایسی ناقابل تحمل تکلیف سے جوجھ رہی ہے کہ جس سے نجات حاصل کرنا اس کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، تو اس صورت میں اسے سخت کیا جا سکتا ہے۔ یا سخت جنین کے سوا اور کوئی چارہ اور کوئی راستہ موجود نہ ہو تب اسے سخت کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن 4 ماہ کے بعد جب اس بچے میں روح موجود ہے تو پھر آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ مطلقہ سقط جنین حرام ہے، ولو ماں کے لیے ایک ایسی تکلیف ہے کہ جسے تحمل نہیں کیا جا سکتا، ناقابل تحمل تکلیف ہے، یا ماں کی جان کو خطرہ ہے اور اس کی جان بچانے کا اور کوئی راستہ نہیں سقط جنین کے سوا، تب بھی آیت اللہ سیستانی فرما رہے ہیں کہ سقط جنین کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں کچھ مروجہ سوالات ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ مثلاً ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے، خاتون نہیں چاہ رہی تھی کہ اسے حمل ٹھہر جائے، نہ چاہتے ہوئے حمل ٹھہر گیا، یعنی میاں بیوی نے آپس میں تعلقات قائم کیے، استوار کیے، اور بطور معمول آج کل کے جدید دور میں کچھ ایسی روشیں استعمال کی جاتی ہیں کہ جس سے خاتون حاملہ نہ ہو، یعنی باردار نہ ہو، یعنی صاحب اولاد نہ ہو، بالآخر کوئی ایسی اس نے پروٹیکشن کی ہوئی تھی کہ جو اس نے کرنی چاہیے تھی اس کو، اور وہ نہیں کر سکی، اور اس سے وہ حاملہ ہو چکی ہے، لیکن وہ اس حمل کو نہیں چاہتی ہے۔ یا ایک کیفیت ایسی ہے کہ 2 مرد اور خاتون آپس میں ایک ایسی کیفیت میں انہوں نے ملاقات کی ہے اور آپس میں جنسی تعلق قائم کیا ہے کہ ان کے درمیان نکاح موجود نہیں تھا، یعنی زنا کیا ہے ہم دونوں نے، اب اس زنا کے نتیجے میں وہ حمل ٹھہر گیا ہے، تو یقینی بات ہے حمل ایسی کیفیت میں ٹھہر جائے تو خاتون اس کو برقرار رکھنے پر راضی نہیں ہوتی ہے، اور والدین بھی راضی نہیں ہوتے ہیں کہ اب ایسی کیفیت میں اگر یہ بچہ رہے گا تو اس خاتون کا مستقبل کیا ہوگا۔ تو یہ وہ کیفیات ہیں کہ جو بطور معمول لوگ سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں مطلقہ سقط جنین جائز نہیں ہے۔ یا پھر سوال کیا جاتا ہے کہ جنین ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ جو بیماری خطرناک ہے، تو اس صورت میں کیا اسے سخت کیا جا سکتا ہے؟ یا اگر یہ جنین اس دنیا میں آئے گا تو ناقص الخلقت وجود میں آئے گا، ناقص ہوگا، اس کا وجود کامل نہیں ہوگا، یا اگر اس دنیا میں آئے گا تو زیادہ وقت زندہ نہیں رہ سکے گا، تھوڑا وقت زندہ رہے گا، یا مثلاً خاتون جو اس حمل سے جو ہے وہ دوچار ہے، یعنی وہ حاملہ خاتون جس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ خاتون ایڈز کے مرض میں
مبتلا ہے۔ تو اب یہاں بھی آیت اللہ سیستانی در واقع روح ڈلنے سے پہلے کی کیفیت کو بھی بیان کر رہے ہیں اور بعد کی بھی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا رہبر معظم کے مطابق روح اگر اس بچے میں ابھی موجود نہیں ہے، یعنی 4 ماہ سے پہلے کا وہ پیریڈ چل رہا ہے، تو اس صورت میں سقط جنین جائز ہے۔ البتہ وہ پہلی کیفیت نہیں کہ جو ہم نے بیان کیا کہ خاتون راضی نہیں ہے یا خاتون نے زنا کیا ہے اور بچہ جو ہے وہ ٹھہر چکا ہے، وہ کیفیت نہیں، بلکہ بعد والی کیفیات جو آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں کہ خاتون ایڈز کے مرض میں مبتلا ہے اور بچہ بھی اس بیماری سے مبتلا ہو سکتا ہے، یا اس دنیا میں آئے گا تو یہ بچہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہے گا، یا ناقص الخلقہ ہے، یا ایک ایسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے کہ جس کا علاج ہی نہیں ہے، تو رہبر معظم فرماتے ہیں روح ڈلنے سے پہلے اس بچے کو سخت کروانا جائز ہے، منتہا دیت اس کو ادا کرنا ہوگی، لیکن آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اور روح ڈلنے کے بعد دونوں فقہا کہتے ہیں کہ سقط جنین جائز نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر سقط جنین جو ہے وہ کیا ہے تو کس پر اس کی دیت ہوگی؟ اس شخص پر ہوگی جو اس جنین کو ختم کر رہا ہے، اس جنین کا خاتمہ کر رہا ہے۔ در واقع کون ہے؟ وہ ڈاکٹر ہے، اس پر یہ دیت لازم آئے گی۔ لہٰذا روح ڈلنے سے پہلے، یعنی بچہ ابھی 4 ماہ سے پہلے کا پیریڈ جو ہے وہ طے کر رہا ہے، یعنی پہلا وہ وقت جب حمل میں وہ نطفہ ٹھہر جاتا ہے، آ کر مستقر ہو جاتا ہے، ابھی وہاں کہا جائے کہ خاتون حاملہ ہے، ابھی اگر اس کو زائل کرنا ہو تو وہاں 105 مسقال چاندی آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کی دیت ہے۔ رہبر معظم نے چاندی میں نہیں، اس کو سونے میں بیان کیا ہے، یعنی 20 دینار سونا جو ہے وہ اس کی دیت ہوگی۔ لیکن اگر یہ جنین اس ابتدائی کیفیت نطفے سے علقے کی کیفیت میں آ چکا ہے، یعنی خون کا ایک لوتھڑا بن چکا ہے، تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں 210 مسقال چاندی اس کی دیت ہوگی، جبکہ رہبر معظم نے 20 دینار سونا اس کی دیت بیان کیا ہے۔ لیکن اب مزید آگے وہ جنین جو ہے وہ ترقی کر چکا ہے، مزید آگے بڑھ چکا ہے، اور اب اس کی موضغہ کی کیفیت ہے، یعنی ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اب اس صورت میں اس کو اگر زائل کیا جائے، اس کو ضائع کیا جائے تو 315 مسقال چاندی جو ہے وہ اس کی دیت ادا کرنا ہوگی، جبکہ رہبر معظم سونے میں اس دیت کو بیان کر رہے ہیں کہ 60 دینار سونا اس کی دیت ادا کرنا ہوگی۔ لیکن اگر ہڈیاں بن چکی ہیں لیکن ہڈیوں پر ابھی گوشت نہیں آیا ہے، تو اس کیفیت میں رہبر آیت اللہ سیستانی فرما رہے ہیں کہ 420 مسقال چاندی اس کی دیت ادا کرنا ہوگی، جبکہ رہبر معظم فرما رہے ہیں کہ 80 دینار سونا اس کی دیت ادا کرنا ہوگی۔ اب ایک ایسی کیفیت ہے کہ اس کے تمام جسمانی اعضاء مکمل ہو چکے ہیں اور یہ ایک مکمل انسان کی کیفیت اختیار کر چکا ہے، تو اب 525 مسقال چاندی اس کی دیت ہوگی، اسے اگر زائل کیا جائے، ضائع کیا جائے، تلف کیا جائے، جبکہ رہبر معظم انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ 100 دینار سونا اس کی دیت ہوگی۔ اب وہ کیفیت ہے کہ روح اس بچے میں آ چکی ہے، 4 ماہ 10 دن کا جو ایک پیریڈ، قانونی پیریڈ بیان کیا جاتا ہے، وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس جنین کی اب جنسیت بھی معلوم ہو چکی ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ 5250 مسقال چاندی اس کی دیت ہوگی، اور اگر یہ جنین لڑکی ہے تو 2625 مسقال اس کی چاندی دیت ہوگی۔ لہٰذا اگر سوال پیدا ہو کہ یہاں بچے جو ہے وہ جڑواں تھے، تو یقینی بات ہے اگر تو لڑکا اور لڑکی ہے تو پھر لڑکے کی دیت بھی بیان ہو چکی ہے، لڑکی کی بھی دیت بیان ہو چکی ہے، اور مکس اس کو کر کے جو ہے وہ ادا کرنا ہوگی۔ لیکن اگر جو ہے وہ دونوں لڑکے ہیں تو اس کی دیت بھی بیان ہو چکی ہے کہ 2 لڑکوں کی دیت ادا کرنا ہوگی، یعنی اگر ٹوئنز ہیں تو دیت اس کی اسی مطابقت سے اضافہ ہو جائے گی اور وہ ادا کرنا ہوگی۔ اب بالفرض یہ ہم نے تمام وہ کیفیات بیان کی ہیں کہ جس میں بیان کیا ہے آغاز میں کہ جنین ماں کے پیٹ میں جب موجود ہوتا ہے تو وہ زندہ ہے، لیکن اگر بالفرض تصور کیا جائے اور اس نظریے کو بیان کیا جائے کہ یہ زندہ نہیں ہے، خوب اگر زندہ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ جماد ہے، ظاہر آپ اس کو ایک حیات والی موجود تو تصور نہیں کر رہے ہیں، تو اگر آپ اس کو جماد تصور کرتے ہیں، مثلا آپ تصور کریں کہ یہ ایک پتھر کی طرح ہے، ایک بے جان قسم کی چیز ہے جو انسان کے وجود میں موجود ہے،
تو اس پتھر کے بارے میں اور اس جماد کے بارے میں بھی قرآنی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جماد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز جو آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ پس یہ جنین جو ماں کے وجود میں ہے اس کا بھی ایک احترام ہے چونکہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ لہٰذا ماں کے جسمانی اور روحانی حالات اس جنین کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جب خاتون کو حمل ٹھہرتا ہے تو ہمارے ملکوں میں بطور معمول یہ خواتین جو بزرگ خواتین ہیں، تجربہ کار خواتین ہیں، بوڑھی خواتین ہیں، یہ فوراً اس حاملہ خاتون کو تذکر دیتی ہیں، نصیحت کرتی ہیں کہ کن چیزوں کی تمہیں رعایت کرنی ہے، کن چیزوں کی رعایت نہیں کرنی ہے، کیا کیا احتیاط ہیں جو تم نے استعمال کرنی ہے۔ کیوں؟ چونکہ تمہارے وجود سے اب ایک دوسری جان وابستہ ہے، ابھی اس کے اندر روح نہیں پھونکی ہے، ابھی وہ 4 ماہ سے پہلے کا ہی پیریڈ ہے، لیکن چونکہ وہ حیات رکھتا ہے، چونکہ اس کی اب نشو و نما پا رہی ہے اور ماں کی کیفیات اس وجود کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں، لہٰذا باقاعدہ نصیحت کی جاتی ہے کہ تم نے کون سی خوراک کھانی ہے، کون سی چیز پینی ہے، کون سا پانی استعمال کرنا ہے، باقاعدہ اس کا ایک کھانے کا شیڈول ہمارے گھر کی بوڑھی خواتین جو ہیں وہ دیتی ہیں۔ اور اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر بھی آپ کو ایک لمبی چوڑی فہرست بتائے گا کہ تم نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، کس چیز کو پینا ہے، کس چیز کو نہیں پینا ہے۔ یہ دروا کے تمام وہ یہ جو تدابیر بیان کی جاتی ہیں وہ اس چیز کے پیش نظر ہے کہ ماں جو بھی حرکت انجام دے گی اس کا اس جنین کے اوپر اثر جو ہے وہ ڈائریکٹ ہوگا۔ یعنی ماں اگر کسی چیز کو سن رہی ہے تو جنین اس سے متاثر ہوگا، ماں اگر گفتگو کر رہی ہے، بول رہی ہے، تو یہ ماں کے وجود میں جو جنین ہے ولو 4 ماہ سے پہلے کا وقت ہے یہ متاثر ہوگا۔ ماں اگر کسی چیز کو مشاہدہ کرتی ہے تو یہ متاثر ہوگا۔ ماں اگر کسی چیز کو لمس کرتی ہے اور محسوس کرتی ہے تو یہ ماں کے وجود میں جو زندہ موجود ہے اس پہ اس کا گہرا اثر ہوگا۔ لہٰذا تربیتی عنوان سے یہ پہلو بیان کیا جاتا ہے کہ جنین کی تربیت پر ماں کی یہ تمام کیفیات اور یہ تمام حالات جو ہیں وہ اس بچے پر، اس جنین پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پس اگر والدین کو ایک صالح اولاد چاہیے تو پھر والدین کو ایک ایسا مادی اور معنوی ماحول ایجاد کرنا ہوگا، یعنی سب سے پہلے والدین کو خود صالح ہونا ہوگا تاکہ ان کی یہ اولاد صالح ہو سکے۔ والدین کو اپنے اطراف کے ماحول کو کنٹرول کرنا ہوگا تاکہ ماں ایک سالم، ایک شاداب ماحول میں زندگی بسر کرے تاکہ اس کا جنین اور اس کا بچہ بھی شاداب ہو۔ ماں اگر کسی افسردہ اور کسی تاریک ماحول میں زندگی بسر کرے گی تو اس کا بچے کے اوپر جو ہے وہ اثر ہوگا۔ ماں اگر بے سکونی کی کیفیت میں ہوگی تو اس کا بچے پر گہرا اثر ہوگا۔ لہٰذا ماں کو ایک پرسکون ماحول کی ضرورت ہے۔ لہٰذا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو آج کل کے جدید دور میں یہ جو ٹی وی پر خبریں آتی ہیں، اخبارات میں خبریں آتی ہیں، ڈرامے ٹی وی پر چلائے جاتے ہیں، فلمیں ٹی وی پر دکھائی جاتی ہیں یا بطور خاص موبائل پر لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، اگر ماں ایک سالم، تندرست اور صالح بچے کو جنم دینا چاہتی ہے تو ماں کو ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کرنا ہوگی۔ دینی تعلیمات اسی چیز کا تقاضا کرتی ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی ماں کے وجود میں ایک حمل ٹھہر جاتا ہے، نطفہ آ کر مستقر ہو جاتا ہے، اب سے اس کی تربیت کے آغاز کے لیے ماں کو ان تمام مراحل کا خیال رکھنا ہے۔ اور آج کی جدید ٹیکنالوجی اور جدید سائنس بھی اس بات پر اتفاق کرتی ہے۔ یہ ہے 4 ماہ سے پہلے کا پیریڈ، لیکن 4 ماہ کے بعد والا پیریڈ جس میں اس بچے کے اندر روح موجود ہے اور وہ باقاعدہ حرکت کرتا ہے، اس پر تمام متفق ہیں، چاہے آپ دینی نقطہ نظر سے اس کو دیکھ لیں، چاہے آپ علم روز کو اور میڈیکل جدید سائنس کو دیکھ لیں، سب اس بات پر متفق ہے کہ اس کیفیت میں ماں کے تمام چیزیں جو ہیں وہ اس بچے کے اوپر اثر انداز ہیں۔ ماں کی کیفیات، ماں کے اطراف کا ماحول، ماں کی خوراک، ماں کا اٹھنا بیٹھنا بولنا، سب اس بچے کے اوپر اثر انداز ہے۔ لہٰذا ہمیں اس نقطے کی طرف جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی جو بہنوں کو اس بات کی طرف متوجہ کروانا ہے کہ جب آپ کے وجود میں حمل ٹھہر جاتا ہے تو آپ کو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ اب ہی سے آپ نے اپنے بچے کی تربیت کا آغاز کرنا ہے۔ یہ موضوع ایک ایسا حساس موضوع ہے کہ جس پر ہماری گفتگو آپ کے ساتھ ابھی جاری ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام
ان بہنوں کو، تمام ان بیٹیوں کو کہ جن کے وجود میں ایک جان موجود ہے، خداوند متعال انہیں سلامت رکھے، خداوند متعال انہیں ہر قسم کی جو مشکل ہے اس سے نجات عطا فرمائے، اور اس تمام پیریڈ کے دوران خداوند متعال ان کی مدد کرے، ان کی نصرت کرے، ان کی تائید کرے، ان کو قوت عطا کرے، ان کو حوصلہ عطا کرے، ان کو صبر عطا کرے، تاکہ وہ اس کیفیت سے جو ہے وہ احسن انداز میں اسے پائے تکمیل تک پہنچا سکیں اور اس جہاد میں وہ کامیاب ہو سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال تمام والدین کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں کہ خداوند متعال تمام والدین کو صالح اولاد کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایسی اولاد جو امام زمان کی حامی و ناصر ہو، ایک ایسی اولاد جو امام زمان کی اقدار پر عمل کرے، امام زمان کی تعلیمات پر عمل کرے، اسلامی تعلیمات پر عمل کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔